تم تو اکثر دیکھتی ہو، آج میں نے بھی دیکھ لیا۔ میں نے ہنس کر کہا، اچھا یہ بتاؤ باتیں کیا کیا ہوئی؟ وہ رازداری سے پوچھنے لگی۔ وہ میری بہت اچھی سہیلی اور رازداں تھی۔ اس کی ہمدردی پا کر میں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا، ایاز کی بے رحمی کے بارے میں بھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ عذرا نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم سے کبھی جھوٹ بولا ہے میں نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ اچھا، حیرت ہے عائشہ۔ ارے وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسا کہتا ہوگا، ورنہ آتے اس نے تمہیں کیسے پیار سے گلے لگایا تھا۔ بکواس نہیں کرو۔ میرا منہ سرخ ہو گیا۔ جناب یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ ذرا پھر سے تو بتانا، اس نے کیسے کھینچا تھا اپنی طرف؟ عذرا شرارت سے ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچانک ساتھ والے کمرے سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ تب عذرا اور میں چپ ہو کر ان کی باتیں سننے لگے۔ پھر مارے خوشی کے میں اچھل پڑی۔ ایاز بھائی جان کی شادی کی بات کر رہا تھا۔ وہ چچا جان سے کہہ رہا تھا، اب جب کہ پرویز تعلیم سے فارغ ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے آپ ان کی شادی کی تیاری کریں، بلکہ فیروز بھی فارغ ہو گیا ہے، اس کی اور پرویز کی شادی اب جلدی سے کر دیں۔ چچا نے جواب دینے سے پہلے ہی فیروز سے کہا، تم بھی تو فارغ ہو چکے ہو، کیا خیال ہے ماموں خالد سے تمہاری شادی کی بات کی جائے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ جی نہیں، ابھی میری شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ تمہاری کیوں نہیں کی جا سکتی؟ فیروز نے پھر سے پوچھا تھا۔ ارے بھائی سمجھنے کی کوشش کرو، عذرا بھابھی میٹرک کر چکی ہیں، جبکہ ایاز نے بزرگوں کی موجودگی کی وجہ سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرا بھی یہی خیال ہے لالا کہ اب میں عذرا کے فرض سے سبق دوش ہو جاؤں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ چچی نے براہ راست ابا سے پوچھا۔ ان کا کیا پوچھتے ہو؟ میں تو دن رات یہی سوچتی رہتی ہوں، کب میرے بیٹے کے سر پر صحرا سجے گا۔ اماں جلدی سے بولی تو ایاز نے کہا، ٹھیک ہے پھر کر دو شادی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہے؟ ڈاکٹری ذرا مشکل ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتا تھا پہلے پڑھائی مکمل کر لے۔ اب جب کہ وہ فارغ ہو گیا ہے تو میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ ٹھیک، اب ایاز تم جانتے ہو جمعے کو خالد لالا کو یہاں بھیج دینا، ان کی موجودگی میں شادی کی تاریخ طے کی جا سکے۔ اماں مارے خوشی کے کھل پڑی۔ لیکن پھوپھی جان، میرا ابھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ایاز نے ہنس کر کہا۔ اچھا تو پھر تار دے دو، اب میں دیر ہرگز نہ کروں گی۔ اماں کہہ رہی تھی، ان کا تو بس چلتا تو کب کی عذرا کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے جاتی، مگر ابا ان کی بات مانتے ہی نہیں تھے۔ مگر آج جب ابا نے اجازت دی تو خود میں بھی مارے خوشی کے کھل جا رہی تھی۔ مجھے بہت شوق تھا کہ ہمارے گھر میں کسی کی شادی ہو، میری نہیں تو بھائی جان کی ہی صحیح، کہ چچا کے گھر آئے دن کوئی نہ کوئی شادی ہوتی ہی رہتی تھی۔ پہلے فیاض بھائی کی ہوئی، پھر دونوں بہنوں کی، اس کے بعد ریاض کی، فراز بھائی کی، مگر ہم چوناکے 2 بہن بھائی تھے، اس لیے ابھی تک ایک خوشی بھی ہمارے گھر نہ ہوئی تھی۔ چلیں پرویز کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، اب فیروز کی بات کریں، ایاز نے کہا۔ پھر چچی سے پوچھا، آپ نے فیروز کے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے یا نہیں؟ چچی کے جواب دینے سے پہلے ہی فیروز نے کہا، میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے میری بات نہ کرو، میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں پوچھی۔ ایاز نے منہ بنا کر اس کو دیکھا، پھر چچی سے کہا، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے بیٹا، لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ اس کے ماموں اور خالد کی بہت ساری بیٹیاں بیٹھی ہیں، مگر یہ مانتا ہی نہیں، وہ تو اپنے منہ سے کئی بار کہہ چکے ہیں، پر یہ مانے تب نا۔ چچی نے پیار سے فیروز کو دیکھتے ہوئے کہا، اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ خود ہی لڑکی دیکھ کر بات پکی کر دیں۔ ایاز نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ بکواس نہ کرو، میں نے کہا نا، میں نے ابھی شادی کرنا ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں۔ فیروز یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور چچا نے حقے کا کش بھرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں یہ لڑکا کیا چاہتا ہے، جبکہ اس کے تینوں بڑے بھائی ماں باپ کی پسند پر شادی کر چکے ہیں۔ کوئی کچھ نہ بولا، البتہ ایاز اٹھ کر فیروز کے پیچھے آیا اور باہر برآمدے میں کھڑا صحن میں لگی رات کی رانی کو گھور رہا تھا۔ ایاز نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے فیروز؟ کوئی بات نہیں، فیروز نے اس طرح ہی کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں تو پھر شادی سے انکاری کیوں ہو؟ یوں ہی، فیروز نے آہستہ سے کہا اور بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا، تمہیں شاید معلوم نہیں، میری منگیتر 3 برس کی عمر میں انتقال فرما گئی تھی، اگر میری قسمت میں شادی ہوتی تو وہ زندہ رہتی۔ بات ختم کر کے وہ ہنس پڑا، مگر ایاز نے دیکھا اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا۔ ایاز کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا، پھر پوچھا، فیروز کیا تمہاری کوئی اپنی پسند ہے؟ پتہ نہیں، فیروز نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ کیا مطلب؟ دیکھو، اگر تم شہر میں کسی کو پسند کرنے کی غلطی کر بیٹھے ہو تو مجھے بتا دو، وہ لڑکی ہماری ذات کی نہ بھی ہوئی، پھر بھی میں چچا چچی کو راضی کر لوں گا۔
وہ پورے خلوص سے کہہ رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں یار، بس فی الحال میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ہاؤس جو مکمل ہونے کے بعد دیکھی جائے گی۔ آؤ بھائی، کھانا لگ گیا ہے، زبیدہ بھابی نے ان کے قریب آ کر کہا، تو دونوں مسکراتے ہوئے کھانے والے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے، جہاں دوسرے لوگ بھی آ چکے تھے اور باتوں میں مصروف ہو گئے۔ موضوع پرویز کی شادی ہی تھی۔ بحث یہ تھی کہ دن اور تاریخ کون سی رکھی جائے۔ ایاز اور فیروز کے آتے ہی کھانا شروع ہو گیا تھا، پھر باتوں کے درمیان ہی کھانا ختم ہوا تھا۔ کھانے کے بعد جب سارے مرد اٹھ گئے تو بھابی نے بچوں اور عذرا عائشہ کو آواز دی، بچوں اور لڑکیوں، اب تم بھی آ جاؤ۔ کام کرنے والے جھوٹے برتن اٹھا کر دوسرے رکھنے لگی، جبکہ میں اب عذرا کو چھیڑ رہی تھی۔ بھابی نے کہا، باقی باتیں بعد میں، اب آ بھی چکو، اور میں عذرا کے ساتھ دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر مچھلی اور شامی کباب دیکھ کر یوں ان پر ٹوٹ پڑی جیسے بہت دنوں بعد کھانے کو ملا ہو۔ یہ دونوں چیزیں مجھے بہت پسند تھیں، عذرا بتا رہی تھی۔ یہ دونوں چیزیں فیروز بھائی قصور سے لائے ہیں۔ فیروز بھائی کی عادت تھی، وہ جب بھی چھٹی پر گاؤں آتے میرے لیے یہ دونوں چیزیں ضرور لے کر آتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا میں یہ سب بہت شوق سے کھاتی ہوں، اس لیے فیروز بھائی مجھے اچھے لگتے تھے۔ کھانے کے بعد بہت دیر تک پروگرام طے ہوتے رہے، پھر فیروز بھائی ہم سب کو گھر چھوڑ گئے اور واپس جاتے ہوئے ایاز کے لیے قصور سے لائی ہوئی کافی کی بوتل بھی مجھے دے گئے، جو وہ بھائی جان کے کہنے پر لائے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں سب سے پہلے وہ بوتل پکڑ کر باورچی خانے کی طرف بڑھی تو ایاز نے کہا، کافی بنانی آتی ہے یا یہ بھی نہیں آتی؟ مجھے تو نہیں آتی، تمہیں آتی ہے تو خود آ کر بنا لو، میں نے جلے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ بات ہے تو کشور آپا سے کہو پانی ابال کر مجھے آواز دے۔ بیٹا میں نے چائے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، تمہیں جتنی ضرورت ہو آ کر لے لو، کشور نے ایاز کی بات مان کر کہا۔ اوکے کہتے ہوئے ایاز میرے ساتھ ہی باورچی خانے میں چلا آیا، بوتل کھول کر سونگھی، پھر کپ میں پانی ڈالا اور 2 چمچ کافی اس میں ڈالی، پھر چینی اور دودھ ملانے کے بعد بولا، لو پہلے تم اس کو پی کر دیکھو۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی کہ اس کو میرا کتنا خیال ہے، پہلے مجھے بنا کر دی ہے۔ میں نے جلدی سے کپ اٹھا لیا اور اپنے لیے دوسرا کپ تیار کر رہا تھا۔ میں نے کپ ہونٹوں سے لگایا تو ہلکی سے جلنے کی بو آئی اور جیسے ہی پہلا گھونٹ لیا سارا منہ کڑوا ہو گیا۔ میں نے 2 گھونٹ نگلنے کی بجائے اگل دیے۔ ایاز نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا اچھی نہیں بنی؟ یہ کافی ہے؟ میں نے برا سا منہ بنا کر ناگواری سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایاز ابھی تک حیران سا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ارے یہ کافی ہے، جیسے جلی ہوئی روٹی پیس کر بوتل میں ڈال دی ہو۔ اس کے لیے کل تم ہمیں پریشان کیا تھا۔ اگر کل مجھے بتا دیتے کہ ایسی ہوتی ہے کافی تو میں تمہیں تنور میں روٹی ڈال کر پیس دیتی۔ اس کو پینے سے ذہن چست رہتا ہے اور موٹاپا بھی دور رہتا ہے۔ تاہم یہ چائے کی نسبت ذرا تلخ ہوتی ہے لیکن بندے کو سکون دیتی ہے۔ چھوڑو یار، اس کو کیا پتا کافی کیا ہوتی ہے، تم مجھے پکڑاؤ یہ کپ، بھائی جان نے کہا تو میں اٹھ کر باہر آتے ہوئے بولی، رات سے میں سوچ رہی تھی نہ جانے کافی کیا ہوتی ہے اور اب پتہ چلا، اس کو کافی کہتے ہیں۔ جی اسی کو ہی کافی کہتے ہیں، لیکن یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مشروب ہے، آپ جیسوں کا نہیں، ایاز نے کہا تو میں جل اٹھی اور بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مگر آتے آتے میں نے سنا ایاز کہہ رہا تھا، اگر تم کافی پینا شروع کر دو تو چند دنوں میں اسمارٹ ہو جاؤ گی۔ غصہ تو مجھے بہت آیا۔ میں برداشت کرتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج کل مجھے وقت گزرنے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ سارا دن شادی کی شاپنگ اور باتیں ہوتی تھی، کیونکہ تاریخ طے ہو چکی تھی اور ایاز بھی واپس اپنے گاؤں جا چکا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر گیا تھا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اس کی ناراضگی نہ جان پائی تھی اور نہ ہی وہ کچھ خاص بتا کر گیا تھا۔ البتہ جاتے ہوئے اس نے مجھے بطور خاص کہا تھا، سنو مجھے موٹی بھاری لڑکیاں ذرا بھی پسند نہیں ہیں اور نہ ہی ان پڑھ قسم کی۔ دیکھو لڑکی، اپنی عادتیں ٹھیک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو مجھے تمہارے بارے میں دوبارہ سوچنا پڑے۔ اس عمر میں وزن 65 کلو، دیکھو جب میں پرویز کی شادی پر آؤں تو تمہارا وزن 50 کلو ہونا چاہیے، بلکہ یہ بھی زیادہ ہے، 10 کلو ہونا چاہیے، میں نے دانت پیس کر کہا۔ وہ تھا کہ کہتا جا رہا تھا، بجائے اس کے کہ پیار محبت کی باتیں کرتا وہ مجھے نصیحت کر رہا تھا۔ نہیں بھئی 10 کلو تو بہت کم ہے، 45 کلو کر لینا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں چپ ہی رہی تو اس نے کہا، سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جاری ہے ابھی۔